کرام، دی وائس آف اسلام کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حجازی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دجال اور برمودا تکون کے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو آج کی گفتگو میں ہم دی برمودا ٹرائی اینگل کا محل وقوع اور اس میں ہونے والے واقعات کے بارے میں تھوڑا کچھ جانیں گے۔ برمودا تکون بحر اوقیانوس میں تقریباً 300 جزیروں پر مشتمل ایک علاقہ ہے۔ ان میں سے اکثر جزیرے ایسے ہیں جو بالکل غیر آباد ہیں، انسانی زندگی کا وہاں پہ بالکل بھی نام و نشان نہیں پایا جاتا، لیکن تقریباً 20 کے لگ بھگ جزیرے ایسے ہیں جہاں پر انسان تو بستے ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر۔ اس تکون کی ابتدا فلوریڈا نامی امریکی شہر سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، فلوریڈا، جس کا مطلب ہے ایسا خدا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وہ خدا کون ہے کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اور اس علاقے کے بارے میں ایک بات وہاں پہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ ان پانیوں کے اندر شیطانی راز چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ کیا برمودا ٹرائی اینگل پانی کے اندر کوئی تکون بنی ہوئی ہے یا کہ اس علاقے کا نام دی برمودا ٹرائی اینگل رکھا گیا ہے۔ دی برمودا ٹرائی اینگل اس کا نام رکھنے سے پہلے اسے شیطانی جزیروں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1451 سے لے کر 1506 کے درمیان جب کرسٹوفر کولمبس وہاں پہ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جی پی ایس بھی کچھ غیر معمولی حرکات کر رہا ہے۔ اس علاقے میں پہنچ کر اس نے ایک مشاہدہ کیا کہ اس علاقے کے اندر پانی میں سے آگ کے گولے بھی نکل رہے ہیں۔ کولمبس کے امریکی سفر کو 5 صدیاں گزر گئیں اور جدید ٹیکنالوجی کا دور بھی آ گیا، لیکن آج وہ سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ آخر دی برمودا ٹرائی اینگل میں ایسا کیا غیر معمولی ہے جو لوگوں کے حادثات کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1854 سے پہلے وہاں سے کچھ عرب جہاز بھی گزرا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا، اور بہت سارے ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں جو کہ 1854 سے پہلے کے ہیں۔ فار ایگزامپل، سن 1813 کے اندر امریکہ کے تیسرے نائب صدر آرون بر کی بیٹی تھیوڈوزیا، جو کہ جنوبی کیرولینا کے گورنر جوزف کی بیگم تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کی سب سے ذہین ترین اور خوبصورت ترین لڑکی بھی تھی، جو کہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے اپنی مشہور زمانہ کشتی پیٹریاٹ میں اپنے والد سے ملنے کے لیے جاتی ہے، لیکن برمودا ٹرائی اینگل سے گزرنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے منظر عام سے غائب ہو جاتی ہے، اور ان کا یہ کاروان کبھی بھی نیو یارک نہ پہنچ سکا۔ سن 1813 کے اندر امریکی بحری بیڑے کا سب سے مشہور جہاز واسپ بھی اس برمودا ٹرائی اینگل کا شکار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جہاز کا کیپٹن کوئی عام آدمی نہیں بلکہ مشہور زمانہ کیپٹن جانسن تھا، کیونکہ جانسن امریکی عوام و خواص کا ایک بہت ہی بڑا ہیرو تھا، کیونکہ اس نے برطانوی بیڑے کے جہاز رینڈر کو صرف 27 منٹ کے اندر شکست دی۔ اس فتح کے فوراً بعد ہی وہ دی برمودا ٹرائی اینگل میں غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امریکی حکومت نے اس پانی کے چپے چپے کو چھان مارا، لیکن کبھی بھی جانسٹن کی حقیقت کو نہ پا سکے۔ آخر جانسٹن کہاں چلا گیا؟ اس کا سوال آج تک سائنس کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1918 میں امریکہ کی بحریہ کا سب سے مشہور زمانہ جہاز سائکلوپس بھی اس حادثے کا شکار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر تقریباً 14,500 ٹن خام مال بھی لدا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ اس پر تقریباً 300 کے لگ بھگ افراد بھی سوار تھے۔ آج تک ان کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ کہتے ہیں کہ جاشو سلوکم نام کا امریکی کیپٹن، جو نہ صرف امریکی بحریہ کی تاریخ بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا تھا، جس نے اپنا سارا بچپن سمندر کی موجوں سے کھیلتے اور خطرناک طوفانوں کا سامنا کرتے کرتے گزار دیا۔ جب وہ 1909 میں اپنی کشتی سپرے کے اندر سمندر کے سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو پھر کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتا، اور اس کے حادثے کا کوئی سراغ نہ مل سکا سوائے اس کے کہ برمودا میں تباہ ہونے والی کشتیوں کی لسٹ میں ایک اور کشتی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہیری کونور نامی مشہور عرب پتی، جو کہ امریکہ کا رہنے والا تھا، ماہر جنگی پائلٹ اور کشتیوں کی دوڑ میں ہمیشہ اول انعام لینے والا یہ ہیری کونور اپنے کئی ساتھیوں سمیت
دی برمودا ٹرائی اینگل کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے اور آج تک سائنس اس کا پتہ نہیں لگوا سکی۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی ڈوبا ہوا سمندری جہاز تیر کر دوبارہ کنارے پہ آ جائے؟ کتنی حیرت کی بات ہے نا۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر میں ڈوبنے والا ایک لادا ہاما نامی جہاز جس کے کیپٹن کا نام ایزے ٹیک تھا، وہ اچانک سمندر کی سطح پر نمودار ہوتا ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہے، نہ کسی نے کسی چیز کو اٹھایا اور نہ ہی کوئی چیز نقصان زدہ تھی، نہ ہی لوٹ مار کی واردات اور نہ ہی کوئی حادثہ۔ کہتے ہیں کہ کیپٹن کی قلم اور دوربین بھی بالکل اسی جگہ پہ رکھی ہوئی تھی جو کہ حادثے سے پہلے کیپٹن نے جہاں رکھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ امریکی جہاز رانی کے عملے نے اس کشتی کو تباہ ڈکلیئر کر دیا تھا، کیونکہ اس کشتی رانی کو ریکس نامی کشتی کے سواروں نے خود اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا۔ ذرا سوچئے، ذرا نہیں بلکہ پورا سوچئے کہ آخر وہ اغوا کار کون ہے جو جہازوں سے بیش قیمت چیزوں کو نہیں چراتے، اور چرانے کے بعد، اغوا کرنے کے بعد انہوں نے اپنے مطالبات بھی آج تک پیش نہیں کیے۔ یہ ایسے واقعات ہیں کہ جن کی تشریح آج بھی عقل انسانی کو مطمئن نہیں کر سکی۔ یہاں پہ یہ سوال دماغ میں پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اتفاقی حادثات ہیں یا ان کے پیچھے کوئی منظم طاقت ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات آج تک ہسٹری میں پیش آتے جا رہے ہیں؟ ماہرین خاموش ہیں، بلکہ خاموش کر دیے گئے ہیں۔ تحقیق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، مکمل خاموشی، بلکہ موت کا سناٹا۔ آخر ایسا کیا ہے؟ محترم ناظرین کرام، یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجئے۔ اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دی ڈریگن سی اور دی برمودا ٹرائی اینگل میں جو سارے واقعات پیش آ رہے ہیں، ان کے پیچھے کون سی طاقت کار فرما ہے۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یوٹیوب پر ہم نے اپنا چینل بنا لیا ہے، تو تمام احباب سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ قیامت اور دجال سے متعلق ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔